السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم حرص کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں خاص طور پر یہ حدیث کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں، حرص اور امید۔ اس موقع پر آپ کو ایک مثال دی گئی تھی کہ زندگی کو اگر ہم ایک دن سے تشبیہ دیں تو دن کے 3 حصے ہوتے ہیں، صبح، دوپہر، شام۔ اسی طرح زندگی کے بھی 3 بڑے حصے ہوتے ہیں، پیدائش، جوانی اور بڑھاپا، اور بڑھاپے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصتی۔ اگر دیکھا جائے تو مہینے کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں نا، جیسے 10-10-10، ایک کے بعد ایک دن اور ایک کے بعد ایک مہینہ گزرتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح زندگی کی بھی صبح، دوپہر اور شام ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس پر کسی نے یہ کچھ لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ نے زندگی کی حقیقت بتائی، اور یہ بھی کہ 40 سال کی عمر کے بعد زندگی کا آخری دور شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری صبح اور دوپہر تو گزر چکی۔ یہ سن کر مجھے بھی شدت سے زندگی کی مہلت بہت ہی کم رہ جانے کا احساس ہوا۔ ایسے محسوس ہوا کہ جب پیدا ہوئے تو اسکول جانے کی یعنی زندگی کی بھاگ دوڑ کی پہلی گھنٹی بولی تھی، جیسے اسکول شروع ہوتا ہے۔ دنیا کا یونیفارم پہن کر ہنسی خوشی بھاگ دوڑ شروع کی، بہت سے دوست بھی بنے، والدین بھی خوش تھے۔ پھر دوسری گھنٹی بولی یعنی شادی ہو گئی، ہوم ورک میں اللہ نے بچے بھی دیے۔ لیکن اب 40 سال کی عمر کے بعد تو چھٹی ہونے کی گھنٹی بول چکی ہے، یونیفارم میلا ہو چکا ہے یعنی جوانی ڈھل گئی۔ گھر اور گھر کے کپڑے، قبر اور کفن انتظار کر رہے ہیں، ہم لائن میں کھڑے ہیں، جس کی گاڑی پہلے آ گئی وہ اس میں بیٹھ کے چلا جائے گا۔ اتنا تھکنے کے بعد اب فکر اس بات کا ہے کہ اچھی گاڑی آئے جس سے آخرت کا سفر اچھا کٹے، لیکن وہ تو ہمارے اعمال کی پونجی کے مطابق ہی آئے گی، یعنی جیسا مال ہوگا ویسی گاڑی ملے گی۔ اعمال اچھے نہ ہو تو گاڑی کا راستے میں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو بڑی سنجیدگی سے گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ لاپرواہ چھٹی کے وقت بھی دنیا کی حرص اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی زندگی کے آخری وقت میں بھی۔ مگر ان کو بھی ڈرائیور ڈانٹ کے کہے گا کہ چلو، تمہیں معلوم نہ تھا کہ چھٹی کا وقت ہو چکا ہے، یعنی رہنا تو کسی کو بھی نہیں یہاں پر۔ لیکن انسان اکثر اس سبق کو بھولے رہتا ہے، اسی لیے اس کی توجہ دنیا کے کاموں پہ زیادہ اور آخرت کی طرف کم ہوتی ہے۔ اس حدیث میں یحرم ابن آدم وتبقى منہ اثنتان الحرص والعمل، کہ زندگی جانے کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن حرص نہیں ختم ہوتی، دنیا کی لالچ ختم نہیں ہوتی، اور پھر بھی کچھ اور پا لینے اور مزید جمع کر لینے کی امید باقی رہتی۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، رواہ البخاری کتاب الجہاد والسیر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لفظی معنی دیکھتے ہیں حدیث کے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، تعسا، ہلاک ہوا۔ تعسا کا لفظی معنی ہوتا ہے پھسلنا اور منہ کے بل گرنا، پھسلنا اور منہ کے بل گرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں، کبھی آپ نے کسی کو ایسے گرتے ہوئے دیکھا یا خود کبھی اس کا ایکسپیرینس ہوا کہ انسان چلتے چلتے راستے میں کسی چھلکے سے پھسل جائے اور
منہ کے بل جا گرے. اس وقت کس طرح کی فیلنگ ہوتی, کیا احساس ہوتا ہے؟ چوٹ تو لگتی ہی ہے, لیکن اس سے زیادہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے, ذلت کا احساس ہوتا ہے, بے عزتی کا احساس ہوتا ہے. تو ایسا ہلاک ہوا, یعنی ذلیل اور رسوا ہو گیا. عزت جاتی رہی. کس کی؟ عبد الدینار, دینار کے بندے کی. دینار سکے کا نام. والدرہم اور درہم, درہم و دینار کا غلام, یعنی جس کے دل میں روپے پیسے کی ہوس, لالچ, وہ اسی کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے, اور اس کے سوا اسے کسی اور چیز کی فکر نہیں, کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں. تو جس شخص کی زندگی کا مرکز و محور صرف مال ہو جائے اور اس مال کی لالچ میں وہ اپنے دیگر فرائض کو بھول جائے, تو وہ شخص لازماً ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے. تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ. قطیفہ کہتے ہیں حاشیہ دار چادر کو. حاشیہ دار کیا ہوتی؟ جس کا بارڈر ہو. بارڈر کسی دوپٹے کو یا چادر کو کیوں لگایا جاتا ہے؟ کوئی گوٹا کناری یا کوئی لیس کیوں لگائی جاتی ہے؟ یا بارڈر ہی کیوں, اسی کپڑے کا بھی بارڈر کیوں بنایا جاتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے. اور چادر کا کیا کام ہوتا ہے؟ چادر انسان کو ڈھانپتی ہے. تو ڈھانپنے والی چیز جس کے اندر یا جس کے اوپر مزید خوبصورتی کا اہتمام کیا گیا. تو مراد یہاں وہ نیک کام ہے جو دنیا کی طمع سے کیے گئے ہوں. یعنی نیکی کا لبادہ انسان اوڑھے, بظاہر اچھے کام کرے, لیکن اس کے پیچھے بھی غرض کیا ہو کہ وہ کام اس کی شان و شوکت بڑھانے کا ذریعہ بنے. جیسے چادر ڈھانپتی ہے انسان کو, کافی ہے, لیکن چادر کے اوپر جب انسان حاشیہ لگا لیتا ہے, اوڑھنے والے کپڑے کو مزید خوبصورت بناتا ہے, تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ مزید انسان خوبصورت لگے, دوسروں کو اپنی طرف مائل کر سکے. تو اس سے مراد وہ نیکی کے کام ہوتے ہیں جن کے پیچھے اللہ کی رضا کم اور دنیا کی رونق اور دنیا کی عزت اور دنیا والوں کی توجہ کھینچنا زیادہ ہے. یعنی بظاہر نیکی کا کام ہے, لیکن مطلب اور مقصد پیچھے کیا؟ روپے پیسے ہی کی لالچ اور ہوس اور دنیاوی فائدے, دنیاوی شہرت. والخمیسۃ, خمیسہ کہتے ہیں کمبل کو. تو یہاں قطیفہ خمیسہ جو ہے یہ ایک طرح سے ہم معنی ہی استعمال ہوئے ہیں, کیونکہ کمبل بھی انسان کو مزید پروٹیکشن دیتا ہے. چادر سے زیادہ انسان کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے. تو وہ شخص جو درہم و دینار کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یعنی صراحتاً پیورلی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وہ بھی ذلیل ہوا. اور وہ جو ایک بھیس بدل کر دنیا ہی کی لالچ میں دوڑ رہا ہے, کیونکہ چادر انسان کو چھپاتی بھی ہے نا. کوئی مثال یاد ہے قرآن مجید سے جہاں اوڑھنے والے کپڑے کو چھپنے سے مثال دی گئی؟ یستخفون من الناس, وہ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے. تو چادر چھپا دیتی, یعنی مثلا دوپٹہ ہے یا چادر ہے تو اگر آپ اس کو اوڑھ لیں تو بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں. اور کمبل جب آپ سو رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں, اس میں چھپ جاتے ہیں. مراد لبادہ ہے, یعنی اس نے ایک لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے. دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی یہاں پر. ایک وہ ہے جو خالصتاً مال کا بندہ ہے, صریحاً کھلم کھلا کیا کر رہا ہے, مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے. دوسرا کون ہے؟ جس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے, اپنی حقیقت کو چھپا رکھا ہے. مسئلہ یہاں بھی وہی ہے, اصل میں اندر دل میں دنیا ہی کی محبت چھپی ہوئی ہے, لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا. ہاں وہ ایسے کام ضرور کرتا ہے کہ جس سے اس کو وہی مطلب حاصل ہو جو پہلا ڈائریکٹ دنیا کما کے حاصل کر رہا ہے. اس کا انداز براہ راست ہے,
ڈائریکٹ ہے اور اس کا کیا ہے انڈائریکٹ ہے، لیکن اندر چور وہی چھپا ہوا ہے، محبت دنیا ہی کی ہے. لہذا ایسا شخص دین کے نام پر بھی وہ کام تو کرنا چاہتا ہے جس میں اس کو کوئی شہرت مل جائے یا اس کی دنیا بن جائے یا دنیاوی فائدہ ہو جائے، اور ان کاموں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی ناموری نہ ملے، کوئی شہرت نہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی، ان اگر اعطی دیا گیا، رضی تو راضی ہو گیا. جب تک اس کو کچھ ملتا رہے، اسے دانا ڈالتے رہو، وہ چگتا رہے، کچھ اس کو حاصل ہوتا رہے تو وہ تم سے خوش رہے گا، تمہارے ساتھ چلے گا. وَإِن لَّمْ يُعْطَ، اور اگر نہ دیا گیا، کیا وہ جو وہ چاہتا ہے، لم يرضى، تو راضی نہ ہوا، وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا. وہ تم سے خوش صرف اس وقت ہوگا جب دین یا دنیا کے نام پر اس کو دنیا ملتی رہی، جب اس کی مرضی پوری ہوتی رہی. کیونکہ جو شخص خالص اللہ کی خاطر صرف اللہ کی رضا میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا شکریہ ادا کرے یا کوئی اس کی تعریف کرے یا خوشامد کرے یا اس کو کوئی بڑی اہمیت دے. وہ ہر حال میں ویسا ہی رہتا ہے، کوئی اس کا شکریہ کرے تو بھی نہ کرے تو بھی وہ جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا. لیکن جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو، وہ صرف اس وقت تک عبادت کرتا ہے، اس وقت تک دین کی خدمت کرتا ہے جب دین سے اس کی دنیا کی ضروریات پوری ہو یا دین سے دنیا حاصل ہوتی رہے. اور جہاں دین دنیا کے راستے میں رکاوٹ بنے تو وہ سب سے پہلے کس کو چھوڑتا ہے؟ دین ہی کو بیچ ڈالتا ہے، دین ہی کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں وہ کتنا بھی بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو. اور نماز، کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ خیرات چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں. اور ہاں اگر اس کی دنیا ٹھیک چلتی رہے تو پھر وہ خوش رہتے ہیں کہ ہاں اب بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک شخص کا واقعہ کہ جو اسلام لایا، اور اسلام لاتے ہی کیا ہوا؟ مال جاتا رہا اور اس کی ہر چیز تباہ ہو گئی، آنکھیں جاتی رہیں. تو اس نے کیا کہا؟ میں نے اس دین میں کوئی خیر نہیں پائی، وہ واپس پلٹ گیا. تو کچھ لوگ دین کی طرف آتے ہیں اور اگر آتے ہوئے ان کو دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دین بڑا اچھا ہے، یہ ساری دین ہی کی برکتیں. اور اگر ان کی کہیں آزمائش ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پلٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس راستے کو. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ چلنے والوں کو خوب خوب آزماتا ہے کہ کیا یہ واقعی میری خاطر آئے یا کچھ اور پانے کے لیے آئے. اور جو خالص ہو کر اس بھٹی سے تپ کے نکلتا ہے اور پھر بھی جڑا ہی رہتا ہے، چاہے کوئی بھی قیمت اس کو دینی پڑے، وہی پھر اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام پر شدید آزمائشیں آئیں، جو ان کے ساتھی تھے ان پر بھی شدید آزمائشیں آئیں، لیکن وہ اس رستے سے ایک انچ بھی نہیں ہلے. ہاں منافقین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تو وہ کیا کرتے؟ ساتھ چھوڑ دیتے، گھر بیٹھ رہتے. جیسے جنگ تبوک کے موقع پر سورۃ التوبہ میں آپ نے پڑھا، اور دیگر مواقع پر بھی. جنگ احد میں بھی وہ اپنا لشکر لے کے الگ ہو گئے. تو فی قلوبہم مرض کی بات جو قرآن نے کی ہے منافقین کے بارے میں، سب سے پہلی بیماری وہ یہی ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت رکھنے والا انسان نہ اپنا خیر خواہ ہوتا ہے اور نہ کسی اور کا ہوتا ہے. اسے صرف ایک ہی چیز سے غرض اور لالچ اور ہرس ہوتی ہے، اور وہ اس کی دنیا ہوتی ہے. اسے وہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا. لہذا جو شخص اس خصلت کا مالک ہو وہ اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں کبھی محبوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا لالچ کھل کے رہتا ہے. یہ مطالعہ حدیث سے ایک کوٹیشن ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کلام سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ایک خط تھا. انہوں نے مجھے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدمی ایک ایسی چیز کو پا کر خوش ہوتا جس کو وہ کھونے والا نہ تھا، اور ایک ایسی چیز کو کھو کر غمگین ہوتا ہے جس کو وہ پانے والا نہ تھا. پس جب اللہ تم کو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز دے تو تم اس کو پا کر بہت زیادہ خوش نہ ہو، اور اللہ جب دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز تم سے روکے تو تم اس پر بہت زیادہ غمگین نہ ہو، اور تمہاری فکر اس چیز کے لیے ہونا چاہیے جو موت کے بعد ہے. والسلام. کیوں نہ خوش ہو انسان بہت زیادہ دنیا کی کسی چیز کے ملنے پر؟ سب چیزیں جانے والی، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. ہر نعمت آزمائش ہے، امتحان ہے، اور کوئی بھی چیز جو چلی گئی وہ اپنی ہے ہی نہیں، وہ تو جانا ہی تھا. اس کو کس نے کہا تھا وہ ہماری؟ اس کا اصل مالک تو کوئی اور تھا، اس نے لے لی. جب تک اس نے ہمیں دینا چاہیے دی، جب لینا چاہیے لے لی، اور لینے پر بھی اگر ہم نے صبر کیا تو اجر لکھ لیا. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ نتیجہ کیا، خلاصہ کیا ساری گفتگو کا؟ ہم سب اپنے آپ کو اس آئینے میں پرکھیں کہ ہم دین کے کیسے دوست ہیں، کب تک کے دوست ہیں، کس حال میں اس کو قبول کرنے والے اور کس حال میں اس کو چھوڑ دینے والے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو معیار بنا لیتے ہیں. وہ اندر جو حوث چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بعض اوقات دین کا بھی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. یہ دین کے نام سے وہ سب کرنے لگتے ہیں کہ اگر زیادہ دنیا ہوگی، زیادہ امپریسو چیزیں ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا، سب پر ایک روب پڑے گا اور لوگ پھر دین کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. کیا صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ اختیار کیا تھا لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کا؟ ہمارے لیے معیار کون ہے؟ ہماری عقل معیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہے، لوگ معیار نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام. کیا انہوں نے دین کی خدمت کی تھی؟ ان کے ہاتھوں دین پھیلا تھا نا؟ وہ کامیاب لوگ تھے نا؟ پھر ان کا لائف سٹائل کیا تھا؟ انہوں نے کس چیز سے امپریس کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کس چیز سے لوگوں پہ روب ڈالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کتنا تھا؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا روب تھا، لوگ آپ سے ڈرتے تھے. آج مسلمانوں میں سے کسی کا بھی روب نہیں ہے. 1 مہینہ تو کیا، چند قدم کے فاصلے تک روب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے نا. تو دنیا کے مال و متاع کے ذریعے کبھی بھی مسلمان کسی کو مروب کر کے اسلام کی طرف نہیں لا سکے، کیونکہ جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے وہ تو دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں اور دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہے، اور آپ بھی اگر اسی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے دیوانے ہو رہے ہیں اور صرف یہ سوچ کے، تو یہ شیطان کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کسی بڑی بلڈنگ کے ذریعے یا کسی بڑے اعلیٰ فرنیچر کے ذریعے یا کسی بڑے اعلیٰ خوبصورت ڈیکوریشن کے ذریعے ہم کسی کو اسلام کی طرف مائل کر لیں گے. اگر یہی معیار ہوتا تو صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کے اسی چیز کے پیچھے لگ جاتے. یہ تمام چیزیں ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے. وسائل تو ٹھیک ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ وسائل ہو سکتے ہیں، لیکن دین ہمیشہ سادگی سے ہی پھیلا ہے. اور اس کے لیے آپ ہی مجھے سیرت سے بتائیے، اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کا کھانا پینا کیا تھا، پہننا کیا تھا، گھروں کا فرنیچر کیا تھا. ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی کی دعوت کی اور کھانا پکوا کر گھر بھجوایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھا لیتے تو اچھا تھا. یعنی ان کے گھر کھانا آیا تو انہیں یاد آیا کہ آپ کو بھی بلا لیں. حضرت علی کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ پہنچے، دیکھا کہ گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، وہیں سے واپس چلے گئے.
حضرت علی نے واپسی کی وجہ دریافت کی. فرمایا وما انا والدنیا وما انا والرقم، مجھے دنیا سے کیا لگاؤ اور اس کی آرائش سے کیا واسطہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کسی نے کم خواب کی قبا بھیجی، یعنی آپ کے لیے ایک ڈریس بھیجا. آپ نے پہن لی، پھر کچھ سوچ کر اسے اتار دیا اور حضرت عمر کے پاس بھیج دی. حضرت عمر روتے ہوئے آئے، عرض کی کہ آپ نے جو چیز ناپسند کی وہ مجھے عطا کر دی. آپ نے فرمایا میں نے استعمال کے لیے نہیں بھیجی، فروخت کرنے کے لیے بھیجی ہے. چنانچہ حضرت عمر نے 2000 درہم پر اسے فروخت کر دیا. ایک دفعہ کسی نے ایک مخطط جوڑا بھیجا، آپ نے حضرت علی کو عنایت فرمایا. وہ پہن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں واپس آیا، میں نے پھاڑ کر اپنی بیوی میں تقسیم کر دیا، یعنی دے دیا ان کو. آپ نے مہر کے لیے، سٹیمپ لگانے کے لیے ابتدا میں سونے کی انگوٹھی بنوائی. تقلید میں صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. آپ ممبر پہ بیٹھے، انگوٹھی اتار کر پھینکی اور آپ نے فرمایا اب میں کبھی اسے نہیں پہنوں گا. صحابہ کرام نے اسی وقت اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی. آپ نے جس طرح سادگی کو اختیار کیا، اہل و عیال کو بھی وہی کہا، اور پھر صحابہ کرام جو کچھ آپ کو دیکھتے تھے ویسا ہی کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے ایک ریشمی کپڑا، ایک حلہ، اسے بکتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ کپڑا خرید لیں تو سفراء کی آمد اور جمعے کے موقع پر استعمال کریں. آپ نے فرمایا یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں اونی کپڑے کا ٹکڑا اور موٹے کپڑے کا تہبند دکھایا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 کپڑوں میں تھے جب آپ کی وفات ہوئی. یعنی وہ کپڑے آپ کی وفات کے بعد دکھائے کہ یہ پہنتے تھے آپ. اور یہ اس وقت کا عالم ہے جب پورا عرب پیننسیولا مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام ان ساری جگہوں پر مدینہ سے عدن تک پھیل چکا تھا. ہم نے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ان کے مقابلے پہ چیزیں بنا لی اپنی دولت کی وجہ سے، لیکن اس کا دین سے کیا تعلق؟ دین کو اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ ہم نے کیا عزت پائی؟ کتنے لوگ اس سے مروب ہو کر مسلمانوں کی عزت کر رہے ہیں. یہاں تم نے بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی ہیں اپنے ملکوں میں. مسلمان ملکوں میں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، کیا ایک بھی مسلمان ہو کے لوٹتا؟ اگلی حدیث عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم وتشب منہ اثنتان الحرص علی المال والحرص علی العمر رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری عمر کی حرص. لفظی ترجمہ ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحرم ابن آدم، یحرم بوڑھا ہو جاتا ہے، ابن آدم آدم کا بیٹا، وتشب اور جوان ہو جاتی، شاب نوجوان کو کہتے ہیں نا، منہ اس سے، اثنتان 2 چیزیں بڑھتی چلی جاتی، الحرص علی المال مال پر حرص، مال کی زیادہ سے زیادہ لالچ، والحرص علی العمر اور عمر کی زیادہ سے زیادہ حرص. یہ 2 چیزیں مزید انسان کے اندر جڑ پکڑتی جاتی. لیکن کیا اس حرص سے عمر بڑھ جاتی؟ کیا اس حرص سے مال مرنے کے وقت فائدہ دیتا ہے، انسان کو موت سے بچا لیتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اس کی علامت کیا ہوتی؟ عمر کی حرص تو سمجھ آتی کہ انسان مرنا نہیں چاہتا اور انسان مزید اپنی کیئر شروع کر دیتا ہے اور زیادہ طریقے ایسے اختیار کرتا ہے کہ بڑھاپا جلدی نہ آئے یا یہ کہ صحت اچھی رہے اور موت جلدی نہ آئے. اور حرص بھی یہ کہ کس نیت سے، کیا کوئی مزید خیر کے کام کرنا چاہتا ہے، مزید عبادت کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ مزید دنیا کی ان نعمتوں سے جو جمع کر رکھی ہیں مزید فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ زیادہ عرصے تک یہ میرے ہی پاس رہیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں. اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد جبکہ
اپنی اتنی ذمہ داریاں نہ بھی رہتی ہوں تو مزید اور جابز کرنے لگتے ہیں، مزید مال اکٹھا کرنے لگتے ہیں، اور وہ وقت جو زندگی کے آخری پہر میں اب عبادت میں استعمال ہونا چاہیے تھا، مزید آخرت کی تیاری، کیونکہ اسی کی طرف رخ ہے، اس میں لگنا چاہیے تھا، اس کی بجائے دوسروں کی دنیا بنانے میں لگتا ہے. دوسروں کی اس لیے کہ انسان کی اپنی ضروریات تو محدود ہی ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتے دار تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے 2-4 ماہ جیئیں گے. انہوں نے جب لینسز لگوائے آنکھوں کے تو بہت مہنگے والے لگوائے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 3-4 سال خراب نہیں ہوں گے. تو یہ ہے کہ ایک شخص اپنی عمر کے بالکل ایسے حصے میں کہ جب صبح سے شام اور شام سے صبح مشکل ہوتی ہے، اگر اس وقت بھی اتنی امید ہو کہ 4-5 سال میں اور جیوں گا تو بڑی بات. اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البخاری کتاب الرقاق. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں، سمعت میں نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول آپ فرما رہے تھے، لو کان اگر ہوں، لابن آدم آدم کے بیٹے کے لیے، وادیانی وادی کا تسنیہ 2 وادیاں، اور وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ کا میدان. من مال مال کی، کیونکہ سب سے وسیع جگہ جس کو کسی برتن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ایک بیگ یا ایک بوری یا ایک کوئی بھی کنٹینر، تو وہ سب چھوٹے ہیں، لیکن 2 وادیاں اور ان کے بیچ کی جگہ ایک بہت وسیع جگہ ہے نا، کہ جس کو آپ ایک بھر کے کسی وسعت والی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں. اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا. من مال مال کی، لبتغا البتہ چاہے گا، خواہش کرے گا، ثالثاً تیسری کی، ولا یملأ اور نہیں بھرتا، جوفا پیٹ، ابن آدم کے بیٹے کا، الا التراب مگر مٹی، اور نہیں بھرتی آدم کا پیٹ مگر مٹی. وَيَتُوبُ اللَّهُ اور مہربان ہوتا ہے اللہ، توبہ قبول کرتا ہے اللہ، اللہ اس کی جو من تابا توبہ کر لے، یعنی جو سچی توبہ کرے اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے، جھوٹی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اس حدیث میں بھی بنیادی طور پر انسان کی ہرس ہی کا ذکر ہے. ہرس کس کو کہتے؟ زیادہ کی خواہش، مزید کی خواہش، جو ملا ہے اس پر راضی نہ ہونا، قناعت کی ضد کہ 2 ہیں تو تیسری بھی چاہیے، کہیں رکتا نہیں. کہاں بریک جا کے لگتی ہے؟ موت کے وقت. اور ہرس کہاں ختم ہوتی؟ ہرس پر کون سی چیز ڈالی جائے تو وہ ختم ہوگی؟ مٹی، قبر کی مٹی، وہیں جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے. اور جب تک انسان کے اندر دنیا کی ہرس رہتی ہے تو وہ ہر غلط کام کر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم. ہر غلط کام کرنے کے بعد، یعنی پتا ہوتا ہے، ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ دس از رانگ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، مشکوک ہے، لیکن کیوں کرتا چلا جاتا؟ معاف کر دے جائے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، معافی کس کی ہوتی؟
جو سچی توبہ کرے، جو واقعی توبہ کرے، صرف ٹال مٹول سے کام نہ لے. السلام علیکم. ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو انہوں نے اسی طرح ساری زندگی کافی محنت کی، بچوں کو پالا، ان کے لیے ہوٹل وغیرہ بھی بنائے سارے. ان کے 6 بیٹے تھے، تو ان کی جو وائف ہیں جب تک حیات رہی ان کا بہت خیال رکھتی رہی، مطلب زندگی ایک کمرے تک ان کی محدود رہ گئی، نظر بھی ان کی جاتی رہی. لیکن ان کی جب وائف فوت ہوئی تو انہی کے بنائے ہوئے ہوٹل میں وہ رہتے تھے. لیکن 6 بچے، اور مطلب ان 6 کی وائف میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا ان کو رکھنے کے لیے. اس حالت میں پھر ان کی ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے پھر ان کی شادی کر دی. لیکن ظاہر بات ہے وہ عورت بھی پیسے کے لیے انہوں نے کر تو لی، لیکن پھر وہ تنگ پڑنا شروع کی، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت کیسٹ سنتے رہتے ہیں. تو بہرحال تھوڑے عرصے بعد وہ فوت ہو گئے. لیکن افسوس یہ کہ بیٹوں نے ان سے بھی سبق نہیں لیا، اور وہ بھی اسی ڈگر پہ اور مزید جائیداد بناتے رہے. تو اب ان کے بچے بڑے ہیں تو حالات ویسے ہی ہیں کہ بھی اب ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں اپنے والدین. ایسی کتنی ہی چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی اولاد کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہی اولاد پوچھتی نہیں، کیونکہ اس اولاد کو دین نہیں دیا نا، خدا کا خوف نہیں دیا، دنیا ہی دیتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ دنیا دے کر ہی اولاد کو خوش کیا جا سکتا ہے. لیکن جب اولاد کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو وہ نہ اللہ کا حق پہچانے گی، نہ ماں باپ کا پہچانے گی. ہم دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کو منزل سمجھ رکھا ہے ہم نے کہ جو ملا یہاں وہی مل گیا، اور یہاں محروم ہوئے تو محروم ہو گئے. اس لیے یہاں کی محرومی ہمیں بہت غمگین کر دیتی ہے، اور یہاں کی خوشیاں ہمیں آپے سے باہر کر دیتی ہے. اور پھر کبھی جیسے ایک جھولا ہوتا ہے نا، ہم ایسے لگتا ہے جب جھولے میں بیٹھے ہوئے نا، ایک دفعہ جھولا اوپر گیا، کوئی خوشی ملی تو ہم آپے سے باہر ہو گئے، اور پھر دوسری طرف گیا، مصیبت آئی تو آپے سے باہر ہو گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے رنج اور خوشی ہمارے حالات کا پورا آئینہ ہے. رنج اور خوشی کے مقام. شادی ہو تو ہم کیا کرتے، کوئی فوت ہو جائے تو ہم کیا کرتے، کسی فوتگی میں چلے جائیے، لوگوں کی باتیں سنیے، کسی شادی کے موقع پہ جائیے، لوگوں کے انداز اور لوگوں کی باتیں سنیے. ہم اعتدال میں تو نہیں. اعتدال صرف وہ اختیار کرتا ہے جو بامقصد ہوتا ہے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے. وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کہتی ہیں کہ اولاد کا بھی بعض اوقات بہانہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو بے اولاد بھی ہوتے ہیں ان کی بھی دنیا کی محبت کچھ کم نہیں ہوتی. تو بنیادی طور پر اصل چیز وہی دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو سب کچھ بھلا کے اسی چیز کی طرف لگائے رکھتی ہے. جب مال کی ہرس ہوتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات اولاد کو بھی مشروط انداز میں دیتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ تمہیں ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. ان کو بھی حصے سے اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. چونکہ زندگی میں اور کوئی بڑا مقصد ہوتا نہیں، کوئی اور چیز اس کے سامنے ہوتی نہیں، تو ایک خلا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی معرفت نہ ہو، آخرت کی محبت نہ ہو تو زندگی میں کیا ہوگا؟ ایک ایمپٹینس ہوگی. اس کو بھرنے کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ دنیا، یعنی اور زیادہ دنیا کے کام، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے. تو وہ اصل میں ایک چیز کی کمی کو دوسری چیز سے پورا کرتا رہتا ہے. اور یہ ایک ایسی ویکنس ہے انسان کی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شدید ترین اپنے سے جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس. یہ روٹس اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. یہ کئی بحروب بدل کے انسان کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. کبھی انسان ایک سہارا لیتا ہے، کبھی دوسرا لیتا ہے، کبھی ایک تعویل کرتا ہے، کبھی دوسری کرتا ہے، اور اصل میں اپنی اسی حس کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے. یعنی شیطان اتنا خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایسا دھوکا کھاتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر کو چل پڑا. بعض اوقات دین میں ہوتا ہے انسان اور پھر بھی آزمائشیں ہوتی ہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین ہی نہیں ہے، کہ اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تم پہ یہاں نہ آزمائش آتی. گویا دین اس لیے ہے کہ دنیا ہی ملتی، یعنی دیندار ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ پھر دنیا ہی ملے. تو وہ پیچھے چھپا ہوا کیا ہے پھر؟ یعنی ہم کس پیمانے سے لوگوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں بہت آگے ہیں تو ہی ان کا دین بھی قبول ہے، ورنہ ان کا دین بھی قبول کوئی نہیں.
اگلی حدیث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواہ مسلم کتاب الایمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ لفظی ترجمہ اور وضاحت عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، بادرو جلدی کرو، بالاعمال اعمال کو، یعنی عمل جلدی جلدی کرو، عمل کو ٹال مٹول کر کے نہیں کرو، کوئی نیک کام سامنے آئے کر ڈالو۔ کیوں؟ فتنن، فتنوں کی وجہ سے، کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کسی نیکی کے کام کا ارادہ کیا تو پھر آپ ضرور کر بھی لیں گے۔ کیسے ہیں وہ فتنے؟ کقطع، ٹکڑوں کی طرح، اللیل المظلم، اندھیری رات کے۔ اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ رات کو اندھیرے میں کمرہ بند کر دیں، سب لائٹس آف کر دیں، تو آپ کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے گا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ تو فتنے اور آزمائشیں اور مصیبتیں بھی اسی طرح اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوتی ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا، اور ان اندھیروں میں انسان ایسا گمراہ ہوتا ہے، ایسا بدکتا ہے۔ یصبح، صبح کرتا ہے، الرجل، ایک شخص، مؤمنا، ایمان کی حالت میں، صبح مومن ہوتا ہے، ویمسی، اور شام کرتا ہے، کافرن، کفر کی حالت میں۔ صرف صبح سے شام کا فرق پڑ جاتا ہے اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ او یمسی مؤمنا، یا شام کو مومن ہوتا ہے، ویصبح، اور صبح کرتا ہے، کافرن، کفر کی حالت میں۔ کیسے؟ اتنی جلدی کیسے پھر جاتا ہے؟ یبیع، بیچ ڈالتا ہے، دینہ، اپنے دین کو، بعرض، ساتھ سامان کے، یا سامان لینے کے لیے، من الدنیا، دنیا کے، دنیاوی ساز و سامان کی خاطر، اور کچھ نہیں تو دین بیچ ڈالتا ہے۔ یعنی زیادہ دنیا پانے اور کمانے کے لیے، مثلاً عام الفاظ میں کہوں تو نیا فرنیچر خریدنے کے لیے اور نئے پردے لگانے کے لیے دین کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خیر باد کر کے کوئی چھوٹی موٹی جاب صرف اس لیے کر لے گا کہ اس سے بڑا گھر خرید لوں، زیادہ فرنیچر رکھ لوں، زیادہ کمفرٹ کے سامان فراہم کر دوں، اور پھر یہ بھی بھول جائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کس میں اور نافرمانی کس میں۔ اپنی آئیڈینٹی تک کھو کے اپنے حال حلیے سے مسلمان لگنا ہی نہیں چاہے گا۔ یہ کیا اسلام بیچنا نہیں کہ انسان دنیا کی خاطر ایسا حال حلیہ اختیار کر لے کہ کوئی پہچانے نہ کہ یہ مسلمان ہے، کہیں سے مسلمان ہی نظر نہ آئے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا کوئی سامان، عرض ہوتا ہے دنیاوی زندگی کا سامان، عرض پیش کرنے کو کہتے ہیں نا، جو سامنے سامنے چیزیں ہوتی ہیں، جس میں جیسے کپڑے ہیں، بیگ ہے، لباس ہے، گھر کا فرنیچر ہے، ساز و سامان ہے، کوئی بھی مٹیریل چیزیں، صرف ان کے حصول کے لیے دین بیچ ڈالے گا، دین کو خیر بات کہہ دے۔ اور یہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ یکا یک ہو جائے، ہوتا کیا ہے، انسان ایک ایک قدم سرکتا چلا جاتا ہے، پہلے ایک چیز چھوڑتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر کرتے کرتے ٹوٹلی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی جانا ہی نہ تھا کہ دین کیا اور اسلام کیا اور ایمان کیا ہے۔ سلپ ہوتے 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 وہ دور کھڈے میں جا گرتا ہے، کیونکہ کوئی سنبھالنے والا اور پکڑنے والا نہیں نا۔
وہ ماحول اور وہ لوگ اور وہ دوست اور وہ سب کچھ تو ویسے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اب اس کو دنیا چاہیے، اور اس ماحول میں وہ دنیا نہیں ملتی جس میں اس کا ایمان محفوظ تھا. یعنی جس راہ پہ چلتے چلتے اور لوگ گرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس راہ پہ چلیں اور پھر بچ بھی جائیں؟ ہاؤ کم؟ عن کعب بن عیاض قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنة وفتنة امتی المال، رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ان کعب بن عیاض، کعب بن عیاض سے روایت. قال، انہوں نے کہا، سمعت، میں نے خود سنا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے. اب بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ قالا کا لفظ آتا ہے، آپ نے فرمایا، اور بعض اوقات کہتا ہے یقول، کہتے تھے. تو ڈفرنس کیا ہوا؟ قالا میں تو راوی نے ایک بار سنا، لیکن یقول میں بات کو کئی دفعہ آپ کو کہتے ہوئے سنا. ان لکل امت فتنہ، ہر امت آزمائی گئی، ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ آزمائش رہی. وفتنۃ امتی، اور میری امت کا فتنہ اور آزمائش المال، مال ہے. یعنی وہ مال کی محبت میں اس طرح پڑ جائیں گے کہ اس کی وجہ سے اپنے دین ایمان کو بھول بیٹھیں گے. کیسے ہوتا ہے فتنہ؟ مال کیسے فتنہ ہوتا ہے؟ مال اتنی میٹھی چیز ہوتی ہے نا، اور انسان کے اندر اس کی چونکہ طلب اور تڑپ اور ایک قدرتی طور پر وہ اٹریکشن ہے اس کے لیے، لہذا انسان کبھی اس کو ریفیوز نہیں کرتا، اور اس کے حصول کے لیے جو بھی راستہ اس کو کھلا ملے، جو بھی دروازہ، وہ ہر اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا. اور پھر بعض دروازے اگر انسان ان سے داخل ہو جائے تو وہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ حلال کا دروازہ آپ پہ کھلا ہو، وہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہت سے لوگ جانتے بوجھتے کہ یہ دروازہ حرام کی طرف جا رہا ہے، کیوں اس میں داخل ہو جاتے؟ کیا سوچ کے؟ کیونکہ وہ مال ان کو اتنا کھینچ رہا ہوتا ہے کہ آخرت داؤ پہ لگا دیں گے مگر اس کو ریفیوز نہیں کر سکیں. آس پاس کے لوگ اتنے مشورے دینے والے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، ایک جھوٹ بول دو، لکھ دو، لکھوا دو، اس کی گواہی لے لو اور اتنا مل جائے گا. لیکن اس اتنے ملے میں برکت کیا ہوگی؟ حاصل کیا ہوگا؟ اور یہ یاد رکھیے کہ وہ دین بیچنے کی قیمت پر ہی ہوتا ہے. ایمان بیچ کر ہی ایسا مال حاصل کیا جا سکتا ہے، آخرت کے خسارے کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ باقی اگلی حدیث کل. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.